صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دینا قابل فخر لمحہ ہے۔ مارکہ حق کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ I, as President of Pakistan, hereby promote General Syed Asim Munir to full rank of Field Marshal and confer the baton of Field Marshal as Supreme Commander of the Armed Forces. I was more than happy to affirm this conferment. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مسلح افواج کے بھرپور اور مؤثر جواب سے دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔ افواج پاکستان نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ کشیدہ صورتحال میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جذبہ اور عزم مثالی تھا۔ At the very heart of this remarkable success lay the bold and fearless leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, who led our armed forces with great sagacity and indomitable resolve. And by the grace of Allah Almighty, the nation was granted a most glorious victory which will be remembered for the rest of our life. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی ورثہ اور ثقافت ڈویژن حذیفہ رحمان نے کہا کہ حکومت سینما اور فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ معاون خصوصی حذیفہ رحمان کی زیر صدارت پاکستان میں سینما اور فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے دوسرا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں علی ظفر، ستیش آنند، سیکرٹری اطلاعات اور دیگر سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ معاون خصوصی حذیفہ رحمان کا کہنا تھا کہ حکومت سینما اور فلم انڈسٹری کی بحالی کا عزم کیے ہوئے ہے۔ وزارت اطلاعات کے حکام کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے تفویض کردہ خصوصی ٹاسک پر سینما کی بحالی کا روڈ میپ تیار کر کے وزیر اعظم کو پیش کیا جائے گا۔ اس وقت آپ کو بتائیں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص اور ضلع خضدار میں دہشت گرد حملے کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ خضدار میں یہ صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسس کے ذریعے کی گئی۔ شرکاء جو اس کانفرنس میں موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا دہشت گردی کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے نہتے شہریوں بالخصوص معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانے کو انسانیت کے بنیادی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً اور قابل مذمت خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ فورم نے مارکہ حق کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے دوران اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا۔ شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ شرکاء کانفرنس نے فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجک ویژن، غیر متزلزل قیادت اور قومی دفاع کے لیے ان کی مؤثر اور گراں قدر خدمات کا بھی اعتراف کیا۔ فورم نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد پیش کی۔ فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کے درپیش چیلنجز اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ خاص طور پر مارکہ حق کے ایک اہم اور فیصلہ کن مرحلے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیاب تکمیل کو سراہا گیا۔ پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ وارانہ مہارت، باہمی ہم آہنگی، بلند حوصلے اور قوم کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا گیا ہے۔ فورم نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن واریئرز کو سراہا جو بھارتی پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور جنگی جنون کے خلاف ریاست کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے رہے۔ پاکستانی میڈیا نے حقائق اور اعداد و شمار کو درست طریقے سے پیش کرتے ہوئے عوامی اعتماد کو فروغ دیا اور غلط معلومات کا تدارک کیا۔ فورم نے پاکستانی نوجوانوں کے جذبے اور متحرک شراکت کو تہہ دل سے سراہا جن کی قومی حب الوطنی اور جوش و جذبے نے نہ صرف قومی روح کو اجاگر کیا بلکہ قومی بیانیے کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ فورم نے سیاسی قیادت کو ان کی دور اندیشی، مارکہ حق کے دوران بے مثال قیادت، پختہ یقین اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ قوم کی رہنمائی پر سلام پیش کیا۔ بات کریں گے جیو نیوز کی نمائندہ زرمین زہرا سے۔ زرمین، کیا مزید تفصیل سامنے آئی ہے 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس سے متعلق؟ دیکھیں، سب سے پہلے کانفرنس کا آغاز ہوا تو آپریشن بنیان مرصوص اور بلوچستان کے ضلع خضدار میں دہشت گردانہ حملوں کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ شرکاء کانفرنس نے کہا کہ یہ صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسس کے ذریعے کی گئی ہے جس کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ فورم نے نہتے شہریوں بالخصوص معصوم بچوں اور دانستہ جو طور پر نشانہ بنانے والوں کو انسانیت کے بنیادی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور اس کو مذمت قرار دیا۔ فورم نے اعادہ کیا کہ شرکاء کا خون جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ شرکاء کانفرنس نے فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجک ویژن اور غیر متنازع قیادت و قومی دفاع کے لیے ان کے مؤثر گراں قدر خدمات کا بھی اعتراف کیا اور فورم نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل
کا اعزاز ملنے پر مبارکباد بھی پیش کی۔ فورم نے خاص طور پر مارکر حق کے ایک اہم اور کامیاب آپریشن کرنے پر جو ہے بنیان المرصوص کی کامیابی کو اور اس کی تکمیل کو سراہا۔ فورم نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن وارفیئر کو سراہا جو بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف جو تھے وہ کھڑے رہے اور میڈیا نے بھرپور کردار ادا کیا۔ شرکا کانفرنس نے کہا کہ پاکستانی میڈیا نے حقائق اور اعداد و شمار کو درست طریقے سے پیش کرتے ہوئے عوامی اعتماد کو فروغ دیا ہے اور غلط معلومات کا تدارک کیا۔ فورم نے پاکستانی نوجوانوں کے جذبے کو بھی سراہا اور کہا کہ جس کی وجہ سے قومی حب الوطنی اور جوش و جذبے نے نہ صرف قومی روح کو اجاگر کیا بلکہ قومی بیانیے کو بھی مؤثر انداز میں پیش کیا۔ فورم نے بھارتی مسلح جہریت کے خلاف کامیابی اور ان عوامل کی مرہون ملت ان کو قرار دیا۔ فورم نے پاکستان کے مؤثر اور بروقت دفاعی رسپانس کو مثالی قرار دیا۔ فورم نے پاکستان کی بھرپور جوابی دفاعی کارروائی کو بہترین اور واضح تصویراتی حکمت عملی کا آغاز قرار دیا۔ فورم کا قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کے عزم کرنے کا فورم نے اعادہ بھی کیا۔ جی بہت شکریہ زمین زہرا، جیو نیوز کی نمائندہ تفصیل بتا رہی تھی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص ضلع خضدار میں دہشت گرد حملے کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ خضدار واقعے سے متعلق کہا گیا کہ اس وفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت کو خراجی تحسین پیش کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے، بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد میں عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ نہتے شہریوں، معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانا انسانیت کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایسا عمل بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، قابل مذمت عمل ہے۔ فورم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اندرونی اور بیرونی سلامتی کے درپیش چیلنجز اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ فورم نے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فورم نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں متحرک ہندوستانی حمایت یافتہ دہشت گرد پراکسیز کی سرکوبی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا اعادہ کیا۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں کی جانے والی جارحیت کی ناکامی پر بھارت پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے خفیہ منصوبے پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ شرکائے کانفرنس کا یہ کہنا تھا بھارت ایک جانب خود کو دہشت گردی کا شکار ظاہر کرتا ہے جبکہ در حقیقت وہ خود دہشت گردی کا مرتکب اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پراکسیوں کا استعمال بھارت کا وتیرہ رہا ہے۔ پاکستان کسی صورت بھی بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے ذریعے اپنے امن پر سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ مسلح افواج، انٹیلیجنس ایجنسی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ہم آہنگی کے ساتھ دہشت گرد پراکسی اور ان کے سہولت کاروں کا غیر متزلزل عزم کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ ہم بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جاری اپنی مشترکہ جدوجہد میں عوام کے اعتماد اور امیدوں پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان میں اس وقت اہم ترین خبر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص ضلع خضدار میں دہشت گرد حملے کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے کہا کہ خضدار میں یہ صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی ہے۔ دہشت گردی کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہو گئے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت کو خراجی تحسین پیش کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے، بیرونی جارحیت، دہشت گردی، انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد میں عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ نہتے شہریوں، معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانا انسانیت کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ ایسا عمل بین الاقوامی قوانین کی صریحاً اور قابل مذمت خلاف ورزی ہے۔ فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کے درپیش چیلنجز اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے جاری منصفانہ جدوجہد اور کشمیریوں کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس وقت آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں جیو نیوز پر۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے جس میں آپریشن بنیان المرصوص
اور ضلع خزدار میں دہشت گرد حملے کے شہداء کے احسال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں خزدار حملے سے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ اس دہشت گردی کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہو گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص اور ضلع خزدار میں دہشت گرد حملے کے شہداء کے لیے احسال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ خزدار میں صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی ہے۔ اس بات پر غور کیا گیا۔ دہشت گردی کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پراکسیوں کا استعمال بھارت کا وتیرہ رہا ہے۔ اس کانفرنس میں کہا گیا شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہیں۔ بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد میں عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے 71 کی جنگ کا بدلہ لے لیا۔ بھارت کو جارحیت کا ایسا جواب دیا کہ اب وہ کسی حملے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ مظفر آباد میں شہداء کے ورثاء میں رقوم کی تقسیم کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے، نہتے پاکستانیوں پر حملے کیے۔ پاکستان نے بھارتی شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فرنٹ سے سب کو لیڈ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا، پاکستان کشمیریوں کا ساتھ دیتا رہے گا۔ اب مودی سرکار 100 مرتبہ سوچے گی پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے، کہ اس کو پتہ چل گیا کہ ہماری بری فوج، ہماری فضائی فوج اور ہماری بحری فوج مل کر پوری طرح تیار ہیں، اور جس طرح ان 4 دنوں میں 6 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو ہندوستان کو سبق سکھایا گیا، میری نظر میں 1971 کی شکست کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا ہے آج اس موقع کے اوپر۔ اس جنگ میں جو کہ شاید تاریخ کی مختصر ترین جنگ تھی، اس میں ہمارے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کی دلیرانہ، دانشمندانہ اور اللہ تعالیٰ پر توکل، ان کی قیادت، لیڈرشپ نے الحمدللہ بے پناہ کامیابیاں عطا فرمائیں۔ میں یہاں سے مظفر آباد سے میں سری نگر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کو اپنی عظیم تحریک میں کسی طور پر بھی پیچھے نہیں پائیں گے۔ ہر لحاظ سے اخلاقی، سفارتی، سیاسی سپورٹ پاکستان کی آپ کے شامل حال ہوگی، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب کشمیر بنے گا پاکستان، اور وہ دن آئے گا جب انشاءاللہ کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان نے پہلگام واقعے پر بھارت کے بیانیے کو ناکام کیا۔ پاکستان نے واقعے پر غیر جانبدار انکوائری کی بات کی۔ پہلگام واقعے پر ہمارے ہاتھ صاف نہ ہوتے تو کبھی تحقیقات کی پیشکش نہ کرتے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی برقرار ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کی ٹریلر اور فل پلے کی بات انتہائی غیر ذمہ داری ہے۔ شرافت اور عزت اسی میں ہے کہ صلح کر لیں۔ پاک بھارت ملٹری حکام کی پیس ٹائم واپسی پر بات چیت جاری ہے۔ پاکستان کو حملے کے بارے میں پیشگی آگاہ کرنے کی بات مس سٹیٹمنٹ ہے۔ دونوں ملک ابھی تک سیز فائر پر مکمل عمل درآمد کر رہے ہیں۔ وہ ہولڈ کر رہی ہے اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ یہ میں حیران ہوا ہوں کہ بڑی غیر ذمہ دارانہ کہوں، میں نارملی اخلاق کے دائرے میں رہتا ہوں، تو یہ کہنا کہ یہ سسپینڈ ہوئی ہے، یا یہ کہنا ایک ہمسائے ملک کے ڈیفنس منسٹر کا کہ جی یہ تو ٹریلر تھا ابھی فل پلے چلنا ہے، یہ بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جو حشر کیا ہے آسمانوں میں، ہواؤں میں، اور جو حشر ان کا ہوا زمین پہ، تو میرا خیال ہے کہ شرافت اسی میں ہے، عزت بھی اسی میں ہے کہ اب آرام سے صلح کر لیں اور اب پازیٹیو ٹریجیکٹری میں ہم لے کے جائیں۔ میرا خیال ہے وہ پولیٹیکل جو ہے نا ان کی کمپلشن ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ پروفیشنل
लोग जो हैं, प्रोफेशनल लोगों से मतलब है इस वक्त ऑब्वियसली सीज फायर एंड रिलेटेड इश्यूज और जो डील हो रहे हैं वो दोनों मुल्कों की आर्म फोर्सेस के दरमियान डील होते हैं, तो वो मामला प्रोग्रेस हो रही, उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें कोई ऐसा थ्रेट नहीं है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स काफ़ी जो देखी हैं वो मैं समझता हूँ अफसोसनाक है। जहाँ तक तो पहलगाम का हमारी ऑफ़र का ताल्लुक था, जो हमने इंटरनेशनल ऑफ़र दी थी और उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान की जो हमने नैरेटिव को जो हमने उनका बिल्कुल फेल करवाया और किया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारा पाकिस्तान की ऑफर के इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के तैयार है, और अगर हमारे हाथ साफ ना होते तो हम ये कभी ऑफर नहीं कर सकते।